السلام علیکم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل جس پر مختلف موضوعات جیسا کہ تاریخ، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، عقائد اور عالمی شہرت یافتہ مصنفین جیسا کہ شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی، آیت اللہ کاظم قزوینی کی شرح آفاق تصنیفات دستیاب ہیں. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قافلہ بصیرت کا حصہ بنیے. آج کی کتاب شیعہ والحاکمون، جس کا اردو ترجمہ شیعہ اور جابر حکمران، زوار حسین مرحوم ولد غلام حسن مرحوم کے خاندان نے سیمی زوار کی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے. درخواست ہے ان کے لیے رحم اللہ الکار الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 10 اور پیج نمبر 144 سے ریڈنگ کا ہم آغاز کر رہے ہیں. ہیڈنگ ہے جناب سعید بن جبیر. جناب سعید تابعین میں سے تھے. ان کے پائے کے آدمی اس وقت دنیا اسلام میں 2-4 سے زیادہ نہ تھے. وہ اپنے علم، تقوی اور زہد کے علاوہ بحیثیت مفسر بھی مشہور تھے. وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. خالد بن ولید اشری نے انہیں گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیجا. جب حجاج نے انہیں دیکھا تو کہا کہ کیا تم ہی شقی بن کثیر ہو؟ تو سعید بن جبیر، جن پر کہ حجاج کی ہیبت کارگر نہ تھی، بولے کہ میری ماں میرا نام بہتر جانتی ہے. حجاج: بتاؤ ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید: اگر تو جنت اور دوزخ میں دیکھ سکے تو تجھے پتہ چل جائے گا. حجاج: تم خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید: میں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں. حجاج: تم کسے زیادہ پسند کرتے ہو؟ سعید: اس شخص کو جس نے اللہ کو زیادہ خوش کیا. حجاج: اللہ کو کس نے زیادہ خوش کیا؟ سعید: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. حجاج: جو کچھ میں کہتا ہوں کیا تم اس کی تائید نہیں کرتے؟ سعید: میں تجھے جھٹلانا نہیں چاہتا. حجاج نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. سعید: اس نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ کہ میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کی طرف رخ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. حجاج نے کہا کہ اس کا منہ کعبے کی رخ سے ہٹا کر اسے قتل کر دو. سعید: تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے. حجاج: اسے منہ کے بل زمین پر لٹا کر قتل کرو. سعید نے کہا، ترجمہ عربی کی لائن کا، کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور ہم تم کو اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے. جب سعید اس حالت میں تھے ان کی گردن اڑا دی گئی. ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جب سعید کا سر زمین پر گرا انہوں نے 3 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، 1 دفعہ بلند آواز میں اور 2 دفعہ مدھم آواز میں. ہم صفحہ نمبر 145 پہ پہنچ چکے تھے. میں شروع میں بتانا بھول گئی ہوں. اب ہم اس صفحے کے آخری حصے پہ لکھا ہے سعید کو قتل کرنے کے بعد حجاج اپنے حواس کھو بیٹھا. وہ مسلسل چلاتا تھا کہ ہماری زنجیریں کھولو، ہماری زنجیریں کھولو. اور جب وہ سوتا تھا تو خواب میں دیکھتا تھا کہ سعید اس کا گریبان پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اے دشمن خدا، تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ اور اب یہاں پر ہم پیج 146 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر اس حوالے سے کہ جو اس واقعے کے حوالے سے حاشیے میں پڑھنے کے لیے اشارہ ہے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. کہا ہے کہ ظلم و ستم یہ والا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ اٹھے کہ عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرہ بن شریک، مدینے میں عثمان بن حیان، مکے میں خالد بن عبداللہ قصری. خداوندہ تیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب لوگوں کو راحت دے. سیاسی ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے. نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا. جمعہ کا پہلا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے. عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا اور اس کے خاندان کے لیے یہ مستقل سنت بن گیا. حوالہ ہے خلافت و ملوکیت، صفحہ نمبر 187، مطبوعہ ادارہ ترجمہ القرآن لاہور. یہ ہم نے حاشیے میں یہ تفصیلات جان لی ہیں. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ نام ہے حجاج کا درباری.
مسعودی لکھتا ہے کہ عبداللہ بن ہانی حجاج کے منظور نظر لوگوں میں سے تھا۔ عبداللہ کا چہرہ بہت کریح اور چیچک زدہ تھا، اس کے سر میں گھومڑ تھا اور اس کا منہ ٹیڑھا اور اس کی آنکھیں بھینگی تھیں انورٹڈ کاما کلوز۔ حجاج نے عبداللہ کے لیے نیزے کی نوک پر 2 بیویاں حاصل کیں، ان میں سے ایک بنی فزارہ کے سردار اسما خارجہ کی بیٹی اور دوسری یمانیہ کے سردار سعید بن قیس ہمدانی کی بیٹی تھی۔ ایک دن حجاج نے عبداللہ سے کہا انورٹڈ کاما کیا تجھے معلوم ہے کہ تو فزارہ اور یمانیہ کے سرداروں کی بیٹیوں کے لائق نہیں تھا، لیکن میں نے انہیں تیرے لیے حاصل کیا انورٹڈ کاما کلوز۔ عبداللہ نے کہا تم نے مناسب بات نہیں کہی، کیونکہ مجھ میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے عرب میں نہیں۔ حجاج تمہاری خصوصیات کیا ہیں؟ عبداللہ میری محفل میں کبھی عثمان رضی اللہ کی بدگوئی نہیں کی گئی۔ حجاج ہاں یہ بات درست ہے۔ ہم آگئے پیج 147 پہ۔ عبداللہ میرے قبیلے کے 70 آدمی جنگ صفین میں معاویہ کی رکاب میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ابو تراب علیہ السلام کی فوج ابو تراب علیہ السلام کی فوج میں ہمارا صرف ایک آدمی تھا جو مارا گیا، اور وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ حجاج ہاں یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ عبداللہ ہمارے کسی آدمی نے علی علیہ السلام کو چاہنے والی عورت سے شادی نہیں کی۔ حجاج واللہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ عبداللہ ہماری عورتوں نے منت مانی تھی کہ حسین علیہ السلام کے قتل ہو جانے پر 10 اونٹ نہر کریں گی۔ حجاج واللہ یہ بھی ایک خوبی ہے۔ عبداللہ ہمارے خاندان کا جو شخص سنتا ہے کہ علی علیہ السلام پر لعنت ہو رہی ہے، وہ اس پر اور حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی ماں پر لعنت کرتا ہے۔ حجاج بخدا یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے ساری گفتگو کا، مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابن اسیر کے مطابق عبداللہ ابن زبیر پر غلبہ پانے کے بعد جب حجاج مدینہ آیا تو وہ اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کئی لوگوں کی توہین کی، انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہتھکڑیاں پہنائیں یا ان کے ہاتھوں پر مہریں داغ دیں۔ حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26۔ ابن اسیر مزید لکھتا ہے کہ حجاج کا یہ طریقہ تھا کہ اس نے فوج کو مختلف درجوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ بدعت جو اس کے زمانے میں شروع ہوئی اب تک جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں جو گناہ ہوتا ہے وہ حجاج کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 84۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حجاج کا قید خانہ۔ اب اس کو حجاج پڑھا جائے گا یا حجاج، یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ لکھا ہے مسعودی مروج الذہب میں لکھتا ہے کہ ان مقتولین کو چھوڑ کر کے جو جنگوں میں کام آئے، حجاج کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 1,20,000 تھی۔ ہم پیج 148 پہ آ گئے ہیں۔ جب وہ مرا تو اس کے قید خانوں میں 50,000 بے قصور مرد اور 30,000 عورتیں کسی مقدمے کے بغیر سڑ رہے تھے، ان میں سے 16,000 برہنہ تھے۔ حجاج کے قید خانے کی کوئی چھت نہیں تھی کہ قیدی گرمیوں میں دھوپ سے اور سردیوں میں ٹھنڈ اور بارش سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس کے علاوہ عقوبت کے دوسرے ذرائع بھی قید خانے میں موجود تھے۔ تاریخ ابن جوزی میں ہے کہ حجاج کا قید خانہ محض 4 دیواری پر مشتمل تھا، جس کی کوئی چھت نہ تھی۔ جب قیدی دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے تو چوبدار انہیں پتھر مارتے تھے۔ حجاج انہیں کھانے کے لیے جو میں راکھ اور نمک ملی روٹی دیتا تھا، جس سے قیدی کا رنگ حبشیوں کی طرح سیاہ ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی کو اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چند دن بعد اس کی ماں اسے ملنے آئی تو اسے پہچان ہی نہ سکی، کیونکہ وہ کالا بھجنگ لگتا تھا۔ اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں، یہ تو کوئی حبشی ہے۔ لیکن جب اسے یقین آ گیا کہ وہی اس کا بیٹا ہے تو اس نے چیخ ماری اور وہ مر گئی۔ یہ ہیں حجاج کے بے ایمانہ جرائم جو بہت سے مورخین نے تحریر کیے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے دوران مجھے حجاج جیسا ظالم آدمی نظر نہیں آیا۔ ایک نیرو تھا نون یہ ریواؤ، جس نے روم کو آگ لگا دی اور شعلوں کو دیکھ کر جو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو نگل رہے تھے بانسری بجاتا رہا۔ حجاج بنیادی طور پر خدا اور خلق خدا کا دشمن تھا اور رسول و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں بغض رکھتا تھا۔ اگر ہم سانحہ کربلا سے صرف نظر کر لیں تو حجاج کا دور شیعوں کے لیے معاویہ اور یزید کے دور سے زیادہ کربناک تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کے دور میں کافر کہلانا شیعہ کہلانے سے بہتر تھا تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے شیعوں پر ظلم کی حد کر دی تھی۔ حجاج نے یہ حقیقت کئی مرتبہ خود تسلیم کی ہے۔ ایک دن اس نے کوفے کے لوگوں سے کہا انورٹڈ کاما، ہم آگے ہیں پیج 149 پہ، اس نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اپنے بیٹے محمد کو نائب مقرر کیا ہے۔ میں نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ وہ نیک لوگوں کی باتیں قبول نہ کرے اور تمہارے گناہ گاروں کو نہ بخشے انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔
لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ اگر تمام اہل کوفہ امام علی علیہ السلام کے طرفدار نہیں تھے تب بھی ان میں سے اکثر آپ سے محبت کرتے تھے، لہٰذا جو کچھ حجاج نے کہا وہ اسی بنا پر تھا۔ شیعوں کے بارے میں یہ خوفناک پالیسیاں معاویہ اور ابن زیاد کے دور سے لے کر یزید، ابن زیاد، عبد الملک اور حجاج کے ادوار میں بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہیں۔ غرض کے ہر دور کا مرد آہن شیعوں کے ساتھ آہنی ہاتھ سے نمٹتا رہا۔ عبد الملک نے حجاج جیسے جنونی قاتل کو عراق اور حجاز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ لوگوں کا اجتماعی قتل کرتا تھا اور انہیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا اتنا جنون تھا کہ وہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں نیز ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتا تھا جو اس کی اطاعت قبول کرتے تھے۔ یہ مظالم کر کے جنہیں سن کر ہی انسان کانپ جاتا ہے، حجاج عبد الملک کا منظور نظر بن گیا۔ اس نے منظور نظر بنتے ہی حکومت میں اپنا شریک بنا لیا اور عراق، فارس، کرمان، سیستان، خراسان، عمان اور یمن اس کے کنٹرول میں دے دیے۔ اس نے اپنی زندگی میں حجاج کا خاص خیال رکھا اور مرتے وقت اس کے حق میں وصیت کی۔ ابن اسیر کہتا ہے کہ جب عبد الملک نے محسوس کیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ کو اپنا شعار بنانا اور حجاج کی عزت کرنا، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت کی راہ ہموار کی، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دبا دیا۔ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 150 پر۔ یہ وصیت اس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ کتنی مضحکہ خیز منطق ہے، ایک طرف تو اپنی اولاد کو تقویٰ کی تلقین کی جا رہی ہے اور دوسری طرف حجاج کی عزت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ اندھیرا روشنی ہے، جھوٹ سچ ہے اور انصاف ظلم ہے۔ ہر دور کے عامر کی نظروں میں انصاف اور تقویٰ کے معنی لوگوں کو قتل کرنے، ان کا مال لوٹنے، انہیں قید کرنے اور سولی دینے کے لیے کے رہے ہیں۔ اپنا تخت بچانے کے لیے وہ لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور لوٹتے ہیں تاکہ وہ بلا چوں چرا ان کی اطاعت کریں، اور اگر کوئی احتجاج کے لیے منہ کھولے تو بقول ان کے اسے اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے تقویٰ۔ ابن عبد ربا لکھتا ہے کہ ایک دن عبد الملک نے برسر منبر کہا انورٹڈ کاما میں عثمان کی طرح ڈرپوک، معاویہ کی طرح سازشی یا یزید کی طرح متذبذب بزدل خلیفہ نہیں ہوں۔ جو کوئی میری مخالفت میں اپنا سر بلند کرتا ہے میں اس کا سر اپنی تلوار کے نیچے لے آتا ہوں انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر آیا۔ یہ الفاظ عبد الملک نے یزید بن مقع ازری سے مستعار لیے ہیں۔ اس نے معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا انورٹڈ کاما کہ اگر معاویہ قتل ہو جائے تو یہ یزید اس کی جگہ لے لے گا انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس نے یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما جو بھی اس شخص کی مخالفت کرے اس کے لیے تلوار ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کی جانب اشارہ کیا۔ بنی امیہ کی حکومت کی بنیاد طاقت، جبر، ظلم اور تشدد پر رکھی گئی تھی۔ بالآخر اس حکومت کا تختہ الٹ گیا اور فساد کا یہ دیو بھسم ہو گیا۔ حجاج کے وحشی پن نے عجیب قصوں کو جنم لیا۔ مثلاً کہا گیا، اب یہاں پہ 1 2 3 کر کے دیے گئے ہیں، مثلاً کہا گیا، اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں جو نمبر 1 قصے کو، تو پیج نمبر 151 پر ہیں۔ حجاج کا باپ یوسف حجاج کی ماں کے پاس پہنچا اور اس سے ملاپ کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ ابھی تو تم مجھ سے مل کر گئے ہو، حالانکہ وہ نہیں ملا تھا۔ چنانچہ یوسف ایک نیک آدمی کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس آدمی نے کہا کہ شیطان تیری شکل میں تیری بیوی سے مل کر گیا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اب جب تک وہ بچہ جن نہ لے تو اس سے ملاپ نہ کرنا انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئے۔ لہٰذا حجاج کے پیدا ہونے تک یوسف اپنی بیوی سے دور رہا۔ دوسرا واقعہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جب حجاج پیدا ہوا تو اس کی مقاد میم قاف عین دال نہیں تھی۔ نمبر 3 علامہ دمیری کی حیات الحیوان میں ہے انورٹڈ کاما کے بعض مورخین کے لکھتے ہیں کہ شیطان حرس بن کلدہ کاف لام دال ہے کی صورت میں ظاہر ہو کر آیا اور کہا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا یوسف کا ہے، فاریہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ چنانچہ شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ کالا بکرا ذبح کر کے اس کا خون اسے چٹاؤ اور پھر دوسرا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں اس کو ڈال دو، پھر اس کے چہرے کو اس خون سے 3 دن تک مالش کرتے رہو، تو چوتھے دن یہ
یہ ماں کا دودھ پینے لگے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حجاج خون ریزی کے لیے بہت بے چین رہا کرتا تھا۔ حجاج خود کہا کرتا تھا کہ مجھے خون ریزی اور وہ کام کرنے میں کہ جس کو دوسرا نہ کر سکتا ہو خوب مزہ آتا ہے۔ حوالہ ہے حیات الحیوان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411، مطبوعہ دارالاشاد کراچی۔ جی بالکل یہی حوالہ تھا۔ آگے لکھا ہے خواہ یہ روایات سچی ہوں یا جھوٹی، ان سے اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ حجاج کس قدر بدنہاد شخص تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خبیثوں کا سرغنہ۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 152 پہ آ جائیں گے۔ جب حجاج کی عمر 54 سال کی ہو گئی تو اسے پیٹ کی ایک بیماری لاحق ہو گئی جو 15 دن تک جاری رہی۔ اس دوران اسے یقین ہو گیا کہ وہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔ طبیب نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا دھاگے سے باندھ کر اس کے حلق میں اتار دیا۔ جب دھاگا باہر کھینچا تو گوشت پر بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ ان دنوں اسے لرزہ اور ٹھنڈ کی تکلیف بھی ہو گئی۔ اس کے اطراف میں آگ جلائی جاتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ ممکن تھا کہ اس کی جلد جل جاتی، لیکن اسے اس کی تپش محسوس نہ ہوتی۔ حجاج نے اپنی بیماری کا ذکر حسن بصری سے کیا تو حسن بصری نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تنگ نہ کرو، لیکن تم نے اس سے بھی بدتر کام کیے۔ حجاج نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میری صحت یابی کی دعا کرو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسی تدبیر کرو کہ میں جلد مر جاؤں۔ جب وہ مر گیا تو حسن بصری نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا انورٹڈ کاما پروردگار جس طرح تو نے اس کو ختم کیا ہے اسی طرح اس کی ناپسندیدہ پالیسیوں کا بھی خاتمہ کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حجاج کی موت 95 ہجری میں ولید کے دور خلافت میں شہر واسط میں ہوئی اور اسی شہر میں اسے دفن کیا گیا۔ اس کی قبر کا نشان مٹا کر پانی چھوڑ دیا گیا اور ولید نے اس کی مجلس سوگ منعقد کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ انورٹڈ کاما کہ اگر دنیا کی تمام قوتیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جا سکتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صفحہ نمبر 186۔ اب آئیے نیکسٹ نام لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ولید بن عبد الملک۔ 21 سال اور 25 دن حکومت کرنے کے بعد 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت واقع ہو گئی اور ولید اس کا جانشین ہوا۔ اب پیج 153 پہ ہم آگے لکھا ہے مسعودی کہتا ہے کہ ولید ایک ظالم شخص تھا۔ اس کے باپ نے اسے وصیت کی تھی کہ حجاج کی عزت کرنا، چیتے کی کھال پہن کر کھڑے ہو جانا اور جو کوئی تیری بیعت سے انکار کرے اسے قتل کر دینا۔ ولید نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق حجاج کو لوگوں پر مسلط رکھا۔ حجاج نے سعید بن جبیر جیسے عابد اور زاہد کو ولید کے زمانے میں ہی قتل کیا۔ ابن اسیر نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولید نے کس طرح حجاج کی عزت افزائی کی۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ ولید بے ہوش ہو گیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے ہاتھ ایک ستون کے ساتھ رسی سے باندھ کر کہا کہ اے پروردگار، مدت ہوئی میں نے دعا کی تھی کہ مجھے ولید سے پہلے موت دے دینا۔ جب ولید کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ انورٹڈ کاما میں اپنی صحت یابی پر حجاج سے بڑھ کر کسی کو خوش نہیں دیکھتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ولید کے دور میں عمر بن عبدالعزیز والی مدینہ تھے۔ وہ مظلوموں اور مغروروں کو پناہ دیتے تھے۔ جو کوئی حجاج کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگتا وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پناہ لیتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ولید کو ایک خط لکھا جس میں اہل عراق پر حجاج کے مظالم کی شکایت کی۔ ولید نے حجاج کو خوش کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کی ولایت سے ہٹا دیا اور حجاج کو لکھا کہ وہ جس کو چاہے حجاز کا والی مقرر کر دے۔ حجاج نے جواب میں لکھا کہ خاندان بن عبداللہ قصری اس عہدے کے لیے نہایت موزوں شخص ہے، لہٰذا ولید نے یہ عہدہ اسے دے دیا۔ اب یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عبد الملک بن مروان مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ولید کو بلا کر یہ نصیحت کی کہ اے ولید، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری لاش قبر میں رکھی جائے تو تم پریشان لوگوں کی طرح پھرتے پھرو، بلکہ تم کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور چیتے کی کھال پہن کر کھڑے ہو جانا۔ اگر تمہاری بیعت کے خلاف کوئی بھی انکار میں سر ہلا دے تو تم اسے سخت سزا دے کر ہلاک کر دینا۔ اور یہ حاشیے میں جو انفارمیشن ہے اس کا حوالہ ہے حیات الحیوان اردو میں صفحہ 205 بحوالہ اخبار الطویل
یہ اخبار الطویل ہے، یہ اخبار الطوال ہے، ان کی وجہ سے صحیح مناسب نظر نہیں آ رہا، اور بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم صفحے کی جانب پڑھتے ہیں جہاں سے حاشیے پہ آئے تھے، اور اس کو پڑھتے ہوئے پیج 154 پہ آ گئے ہیں کہ حوادث 89 ہجری کے ذیل میں اپنی اسیر تاریخ کامل میں لکھتا ہے حوادث کہ خالد قصری جب مکے کا عامل بنا تو اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، ولید کے خلاف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ بخدا تم لوگ خلیفہ کے مرتبے سے واقف نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ نے انہیں کڑوا اور کھاری پانی دیا، لیکن جب ولید نے اللہ سے پانی مانگا تو اس نے اسے میٹھا پانی دیا۔ کڑوے پانی سے خالد کی مراد آب زمزم تھا، اور میٹھے پانی سے مراد ولید کے کھودے ہوئے کنویں کا پانی تھا۔ خالد نے ولید کے کنویں کا پانی چاہے زمزم کے قریب ایک حوض میں منتقل کروا دیا تاکہ لوگ اس پانی کی فضیلت جان لیں۔ اس کے نتیجے میں ولید کا کنواں سوکھ گیا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ خالد بن عبداللہ قصری آب زمزم کو ام الجعلان بریکٹ میں لکھا ہے کثافتوں کا سرچشمہ بریکٹ کلوز کہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ممبر سے ازراہ تمسخر کہنے لگا کہ ہمارا جھوٹ تمہارے سچ پر کس قدر حاوی رہا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری خاطر اللہ ہم سے خفا ہو جائے اور ہمیں فنا کر دے؟ اگر امیر المومنین ولید مجھے حکم دیں کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں اور اس کے پتھر شام بھیج دوں تو میں ایسا کر گزروں گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں ولید کی عزت پیغمبروں سے زیادہ ہے۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ ابو الفرج الاصفہانی اغانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 59۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابو الفرج اصفہانی مزید کہتا ہے انورٹڈ کاما خالد کافر تھا اور اس کی ماں عیسائی تھی۔ اس نے عیسائیوں اور مجوسیوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اذیتیں دے۔ اس نے عیسائی کو اجازت دے دی کہ وہ مسلمان کنیزوں کو خرید کر ان سے شادیاں کر لیں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جرمن مستشرق ذیل ہاسن لکھتا ہے، نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں کیونکہ یہ نام تو انگلش کا ہے لیکن لکھا اردو میں، جرمن مستشرق ویل ہاسن واو یہ لام ویل ہاسن لکھتا ہے کہ کوفے کا والی بننے پر خالد نے اپنی ماں کے لیے مسجد کے قبیلے کے عقب میں ایک گرجا بنوایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنی جوانی میں خالد لوتی تھا، لام واو توئے چھوٹی ہے، وہ عورتوں کی دلالی کرتا تھا۔ ہم آگئے پیج 155 پر۔ وہ بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور قرآن پاک کی توہین کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ایک سمجھدار آدمی قرآن حفظ نہیں کرتا۔ ہم بریکٹ میں حوالہ ہے تاریخ المولت العربیہ اور تاریخ الدولت العربیہ صفحہ نمبر 319، اور اس کے بعد یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا۔ بنی امیہ کی پالیسی تھی کہ وہ ہر اس شخص کو نوازتے اور سیاسی عہدہ دیتے تھے کہ جو خود ان کی طرح بے دین ہوتا تھا۔ قصہ مختصر ولید کے انحراف کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اس نے حجاج پر اعتماد کیا اور اپنے باپ عبد الملک کے کردار کی تائید کی۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن مسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن حجاج کہاں ہوگا؟ یزید نے کہا قیامت کے دن تمہارا باپ عبد الملک دائیں طرف سے آئے گا اور تمہارا بھائی ولید بائیں طرف سے آئے گا۔ اب تم ان دونوں کے درمیان جہاں تمہارا جی چاہے حجاج کی جگہ متعین کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، اگلا نام ہے سلیمان بن عبد الملک۔ ولید نے 9 سال اور 1 مہینہ حکومت کی۔ 96 ہجری میں اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی سلیمان تخت نشین ہوا۔ وہ عورتوں کا رسیہ اور پرخور تھا۔ بقول مسعودی سلیمان کی توند بہت بڑی تھی اور وہ جو البقر میں مبتلا تھا۔ جو ہی باورچی کڑھائی میں بھنا ہوا مرغ لے کر آتے سلیمان اس پر ٹوٹ پڑتا۔ ایک دن وہ غسل خانے سے نکلا تو اسے بھوک محسوس ہوئی، چنانچہ اس کے لیے 20 بزغالے لائے گئے، بیزے غین الف لام بڑی لائے گئے، جسے وہ 40 چپاتیوں کے ساتھ چٹ کر گیا۔ اس کے بعد جلد ہی کھانا لایا گیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس طرح کھانا کھانے لگا جیسے اس نے پہلے کبھی کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ وہ حلوے کی پلیٹیں اپنے بستر کے پاس رکھتا تھا اور جب نیند سے اٹھتا تو بچی ہوئی پلیٹیں بھی چٹ کر جاتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے 2 سال اور چند ماہ حکومت کی۔ اگر وہ اور جیتا تو اس کا انجام بھی اس کے پرکھوں سے مختلف نہ ہوتا۔ تاہم اس نے خالد قصری کو کہ جو حجاج کے بعد ظالم ترین شخص تھا ولایت سے نہیں ہٹایا۔ ہم آ گئے پیج 156 پر۔ ابن عبد ربا لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما سلیمان کے زمانے میں خالد مکے کا عامل تھا۔ ایک جمعے کو وہ ممبر پر گیا اور اس نے حجاج کی تعریف کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے العقد
القد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191 مطبوعہ 1953 عیسوی. یہ پہ حوالہ مکمل ہوا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے سلیمان نے عظیم عرب فاتح موسیٰ بن نصیر کو جس نے کئی افریقی شہر اسپین اور پرتگال فتح کیے تھے قتل کر دیا، کیونکہ اس نے مال غنیمت سلیمان کے تخت نشین ہونے تک اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ پہلے ہی ولید کو بھیج دیا تھا. اس نے قتیبہ بن مسلم کو بھی قتل کر دیا جس نے فارس سے چین تک پھیلے ہوئے علاقے فتح کیے تھے. سلیمان نے اسے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے سلیمان کو ولی عہدی سے ہٹانے کے لیے ولید کی رائے کی تائید کی تھی. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے غرض یہ کہ سلیمان کی پالیسی اپنے پیش روؤں سے مختلف نہیں تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اسے روح بعمل لانے کے لیے اسے کافی مہلت نہیں ملی. جو کچھ ہم نے کہا اس کی صداقت کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اس کے سامنے معاویہ کا نام لیا گیا تو اس نے معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا انورٹڈ کاما بخدا معاویہ جیسا دوسرا کوئی شخص دیکھنے میں نہیں آیا انورٹڈ کاما کلوز. سلیمان نے معاویہ کے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ اس نے معاویہ جیسا چالاک اور فریبی شخص نہیں دیکھا تھا. اس کا واسطہ کسی ایسے شخص سے نہیں پڑا تھا کہ جو مظالم اور جرائم کرنے میں معاویہ جتنا جری ہو. یہی بنی امیہ کی اصل فطرت تھی. اور اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف بڑھ گئے ہیں اور وہ ہے نام عمر بن عبدالعزیز. مسعودی لکھتا ہے کہ سلیمان 20 صفر سن 99 ہجری بروز جمعہ مرا اور اسی دن عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے. عمر بن عبدالعزیز جمعہ 25 رجب 101 ہجری کو حمص کے نواح میں زیر سمعان سین میم عین الف نون کے علاقے دیر سمان کے علاقے میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے. انہوں نے 39 سال عمر پائی. پیج 157 پہ ہم آ گئے ہیں. ان کی خلافت کا دور مسعود 2 سال 5 مہینے اور 10 دن ہے. دوسرے اموی حکمرانوں کی طرح عمر بن عبدالعزیز کی قبر کھود کر ان کی لاش نہیں نکالی گئی. لوگوں نے بنی امیہ کی قبریں کھود کر لاشوں کو نکالا اور انہیں جلا دیا تھا. لوگ بنی امیہ پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن وہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کی قبر کو مبارک خیال کرتے ہیں. تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ چیز ان کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسا کہ ذکر ہوا معاویہ نے امام علی علیہ السلام پر لعنت کی ابتدا کی اور یہ عمل یزید، مروان اور بنی مروان کے زمانے تک جاری رہا. ولید جب جناب امیر علیہ السلام پر لعنت بھیجتا تو کہتا تھا لعنت اللہ. لوگ اس کے لفظ لعنت کا غلط تلفظ سن کر تعجب کرتے تھے. جب ولید کہتا کہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ چور کا بیٹا ہے تو لوگ کہتے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ علی علیہ السلام چوری کرتے تھے. خالد قصری نے مکے میں برسر منبر کہا کہ اللہ کی لعنت ہو نعوذ باللہ علی علیہ السلام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور حسن و حسین علیہ السلام کے باپ تھے. پھر اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما میں نے علی علیہ السلام کا تو ذکر نہیں کیا انورٹڈ کاما کلوز. پھر اس نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو برا کہنا شروع کیا اور عبداللہ سہمی نے خالد کو ٹوکا اور یہ اشعار پڑھے. یہ اشعار عربی کے ہیں لہٰذا اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے. ہم پیج 158 پر آ گئے ہیں، شاید یہ اس کا ترجمہ ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں کتاب کے حوالے کے ساتھ. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام پر اور ان سے پچھلے والے امام حسن علیہ السلام پر لعنت کرے. کیا تو ان پر لعنت کرتا ہے جن کے اب و جد اور چچا پاک تینت تھے؟ کبوتر اور دوسرے پرندے تو مکے میں امن سے ہیں لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے امان ہیں. میں کاشان نبوت کے اہل بیت پاک کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان پر تا قیام قیامت اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام ہوتا رہے. اور یہ جو اشعار کا ترجمہ ہم نے پڑھا اس کا حوالہ ہے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے لعنت کی بدعت کا خاتمہ. اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک لعنت کا سلسلہ جاری رہا. عمر بن عبدالعزیز کے بقول اس لعنت کے خاتمے کا سبب یہ واقعہ تھا. یہ مل کر واقعہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں عتبہ بن مسعود کی اولاد میں سے ایک شخص سے قرآن پڑھتا تھا. ایک دن جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور علی علیہ السلام پر لعنت بھیج رہا تھا میرا استاد میرے پاس سے گزرا اور مسجد میں چلا گیا. میں بھی بچوں کو چھوڑ کر
قرآن کا سبق لینے مسجد میں پہنچا، میرے استاد نے نماز کو طول دیا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے خفگی کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ کیا یہ تم ہو جو کچھ دنوں سے علی علیہ السلام پر لعنت بھیج رہے ہو؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اس نے کہا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ علی علیہ السلام پر غضبناک ہوا ہے؟ جو لوگ بدر میں لڑے تھے اور جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، کیا اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کیا علی علیہ السلام اہل بدر میں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ اہل بدر کا افتخار علی علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے کہا آئندہ میں علی علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ میرے استاد نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں آئندہ ایسی نازیبہ حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز مزید کہتے ہیں، انورٹڈ کاما کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 159 پہ آ گئے، مزید کہتے ہیں کہ میرا باپ ہر جمعے کو مدینے میں برسر ممبر بڑی روانی سے خطبہ دیتا تھا، لیکن جو ہی وہ علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے لگتا اس کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی، اسے اس موضوع پر بولنے میں دقت ہوتی تھی، مجھے اس پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ فصیح البیان ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں تو زبان آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے؟ میرے باپ نے کہا کہ کیا تم نے اس بات کو محسوس کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے باپ نے کہا اگر شامیوں کو اور دوسروں کو فضائل علی معلوم ہو جائیں تو وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے اور علی علیہ السلام کی اولاد سے جا ملیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر مجھے اپنے باپ اور استاد کی بات یاد آتی تھی اور میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر میں خلیفہ بنا تو علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے کی بدعت ختم کر دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنا وعدہ پورا کیا اور لعنت کی بدعت ختم کر دی اور حکم دیا کہ جمعے کے خطبے میں لعنت کی جگہ یہ آیت پڑھی جائے گی جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ترجمہ، بے شک اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو ان کی حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نے پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس نے اس بارے میں اسلامی دنیا کے تمام شہروں کو ہدایات بھیج دیں اور اسے ایک فرض کے طور پر اپنا لیا گیا اور یہ معاشرے میں مضبوطی سے جڑ پکڑ گیا۔ لوگوں نے اس بنا پر عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کی۔ بریکٹ میں ہے تاریخ کامل، ابن اسیر 99 ہجری کے واقعات اور ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356، اور یہاں پہ یہ حوالہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 160 کی جانب، لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا تھا، لیکن اس کا استاد عبید اللہ بن عبدین عتبہ بن مسعود امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا ارادت مند تھا۔ وہ جان کے خوف سے محبت اہل بیت علیہ السلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچپن میں عبید اللہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور امام علی علیہ السلام کی عظمت اس پر واضح کر دی۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو یاد آیا کہ جب اس کا باپ خطبہ دیتا تھا تو امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیجتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی، اور یوں استاد نے جو کچھ کہا تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے باپ نے بھی سچی بات کر دی اور یوں حقیقت واضح ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ امام علی علیہ السلام افضل اور سچے ہیں اور بنی امیہ گمراہ ہیں۔ اس کے قلب نے دعوت حق پر لبیک کہی اور اس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو منطقی سبب کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوا، یہ پھیلا اور بڑھا، اور جب مناسب موقع آیا تو صحیح سوچ کی بدولت اچھا فعل انجام دیا گیا۔ سامعین، کہیں نہ وہ انک کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، تو وہ میں اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی صحیح پڑھ جاتی ہوں، کہیں غلطی بھی کر جاتی ہوں، تو اس کے لیے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے معافی کی بھی درخواست کرتی رہتی ہوں۔ آئیے یہاں سے دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو منطقی سبب کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوا، یہ پھیلا اور بڑھا، اور جب مناسب موقع آیا تو صحیح سوچ کی بدولت اچھا فعل انجام دیا گیا۔ سب سے زیادہ قابل تحسین عمر بن عبدالعزیز کا استاد ہے جس نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہو گیا تھا اور اس نے اپنے باپ اور دادا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے نکتہ چینی کی تھی، کیونکہ اس نے ایک مومن سے تعلیم پائی تھی جس نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا۔ معاویہ دوم کے خلافت سے دستبردار ہونے اور امام علی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرنے کی بنا پر
بنی امیہ نے اس کے استاد کو زندہ دفن کر دیا۔ اور اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، لکھا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز ہی تھے جنہوں نے فدق اور اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا انہوں نے یہ باغ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ کچھ قریشیوں اور شامیوں نے اس قبیلے کی مخالفت کی، اور یا نہیں قبیلہ نہیں، یہ فیصلہ ہوگا، بہت زیادہ انک میں ڈوبا ہوا لفظ ہے یہاں پر۔ بہرحال ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ قریشیوں اور شامیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کا مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ کے فیصلے پر نکتہ چینی کرنا، اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کے حق سے محروم کر دیا تھا اور وہ غاصب اور ظالم تھے۔ ہم آگے پیج 161 پہ لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دعویٰ معقول تھا اور باغ ان کے قبضے میں تھا۔ زنان بہشت کی سردار ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے حق میں ہبہ کے جواز میں کوئی جھوٹی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نہیں کر سکتی تھیں۔ اس فعل سے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر میں ابو بکر رضی اللہ کی جگہ ہوتا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دعویٰ تسلیم کر لیتا اور ان سے جھوٹ منسوب نہ کرتا۔ اور یہ ہے حوالہ سفینۃ البحار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 272، اور طبع ہوئی ہے یہ کتاب 1355 ہجری میں۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، یہ ہے ہیڈنگ۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 520، طبع قدیم میں لکھا ہے کہ ہمارے ہم مذہبوں یعنی معتزلہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن حضرت علی علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ اپنے فضائل، اخلاق ستودہ اور اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور وہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تاہم اگر حضرت علی علیہ السلام کا دشمن توبہ کر لے اور تائب ہو کر دنیا سے جائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ جہاں تک اب اگلی یہ گفتگو بھی انورٹڈ کامہ میں ہے کہ جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو ان سے سابق میں خلیفہ ہوئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی ہوتی یا ان پر غضبناک ہوئے ہوتے تو وہ مغضوب الہی ہیں، لیکن چونکہ آپ ان پر غضبناک نہیں ہوئے، آپ نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی اور خلافت کو اپنی جانب نہیں کھینچا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے راضی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو علی علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے بھی جنگ کرتا ہے، اور جو علی علیہ السلام سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے بھی صلح کرتا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کامہ ہو گیا کلوز۔ پھر ایک اور گفتگو انورٹڈ کامہ میں ہے، پیج 162 پر لکھا ہے پروردگار جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھے اسے دوستی رکھ، اور جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے اسے دشمنی رکھ۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر ایک لائن ہے انورٹڈ کامہ میں کہ علی کا دوست مومن اور علی کا دشمن منافق ہے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ پھر اس کے بعد انورٹڈ کامہ میں 4 لائنیں ہیں کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام ان کی خلافت سے راضی تھے، آپ نے ان کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کو اپنی بیٹی دی اور ان کے اموال سے استفادہ کیا، اس لیے ہم ان کی سیرت سے تجاوز نہیں کر سکتے اور جو کچھ ان سے منسوب کیا گیا ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر جو حوالہ ہے اس گفتگو کا وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے واضح رہے کہ یہ ابن ابی الحدید کی رائے ہے، ورنہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے خطبہ شقشقیہ سے حقائق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم حاشیے سے واپس صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ یہاں پر ابھی بھی انورٹڈ کامہ میں گفتگو ہے کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس پر لعنت کی، اس لیے ہم بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔ جب انہوں نے شامیوں کو گمراہ قرار دیا، حالانکہ ان میں عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ جیسے صحابی بھی موجود تھے، تو ہم بھی انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گئے۔ اور پھر انورٹڈ کامہ میں ایک بات ہے کہ جہاں تک ان بزرگ صحابہ کا تعلق ہے جن کی حضرت علی علیہ السلام نے مذمت نہیں کی، ہم بھی مذمت نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ بین ہی وہی معاملہ کرتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے کیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں انورٹڈ کامہ کے ساتھ لکھا ہے کہ تفضیل علی علیہ السلام کے عقیدے کا اظہار اکثر صحابہ اور ان کے پیرووں نے کیا ہے۔ صحابہ میں سے عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بریدہ، حذیفہ، ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ایوب انصاری، سہیل بن حنیف،
عثمان بن حنیف، ابو الہیثم بن تحیان اور خزیمہ بن ثابت، ابو طفیل، عامر بن واصلہ اور عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے نیز تمام بنی ہاشم اس کے قائل تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 163 پر ہمیں علامہ اقبال اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ اور پر یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بنی امیہ میں سے خالد بن سعید بن عاص اور عمر بن عبدالعزیز بھی تفضیل علی علیہ السلام کے قائل تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یوں اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلے ہیڈنگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔